احمد ایک خاموش سا شخص تھا، 30 برس کا۔ باہر سے وہ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، دفتر جاتا، لوگوں کو مسکراتا اور عام زندگی گزارتا، لیکن دل کے اندر احمد ایک بھاری بوجھ اٹھائے پھرتا تھا۔ کچھ سال پہلے احمد نے ایک کاروبار شروع کیا تھا، اپنی ساری جمع پونجی لگا دی، مگر وہ کاروبار ناکام ہو گیا۔ ہر دن وہ اپنی غلطیوں کو یاد کرتا، دل میں سوچتا، کاش میں نے یہ فیصلہ الگ کیا ہوتا۔ ماضی اس کے لیے ایک قید خانہ بن چکا تھا، ہر یاد ایک زنجیر کی طرح اسے جکڑ لیتی۔ اس کے دل میں ان لوگوں کے خلاف بھی غصہ تھا جنہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، دوست وہ وعدے کر کے غائب ہو گئے، رشتہ دار جنہوں نے مذاق اڑایا۔ احمد وہ غصہ اپنے ہاتھ میں دھکتے ہوئے کوئلے کی طرح تھامے ہوئے تھا، جو اسے خود کو جلا رہا تھا، دوسروں کو نہیں۔ ناکامی کے بعد احمد نے سب کچھ قابو میں کرنے کی کوشش شروع کی۔ وہ چاہتا کہ گھر والے اس کی مرضی کے مطابق چلے، ساتھی اس کی بات مانے اور اس کے منصوبے بالکل ویسے ہی کامیاب ہوں جیسے وہ سوچتا ہے۔ لیکن جتنا وہ زندگی پر قابو پانے کی کوشش کرتا، اتنا ہی زیادہ پریشان ہوتا۔ رات کو سوتے وقت ڈر اس پر چھا جاتا، اگر پھر ناکام ہو گیا تو، اگر میرے بچے میری وجہ سے تکلیف میں آ گئے تو، اگر کل آج سے بھی برا ہوا تو۔ اس کا دماغ ایک ایسے کل میں جیتا تھا جو ابھی آیا بھی نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس کے ذہن میں طوفان بن جاتی، فون کال، دیر سے آنا، ایک معمولی جھگڑا یا پیسے کا رک جانا۔ احمد انہیں اتنا سوچتا کہ اس کے دل میں سکون کی کوئی جگہ ہی نہیں بچی تھی۔ اور سب سے بڑی قید لوگوں کی رائے تھی۔ وہ بار بار سوچتا، لوگ کیا کہیں گے؟ کیا وہ پھر میرا مذاق اڑائیں گے؟ دوسروں کی آوازیں اس کی خوشی پر قابض ہو گئی تھی۔ ایک نیا موڑ، ایک شام مغرب کی نماز کے بعد احمد مسجد میں بیٹھا تھا، اس کا دل تھکا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ دعا کی، یا اللہ، میں یہ بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتا، میں اسے تیرے سپرد کرتا ہوں۔ وہ لمحہ اس کی زندگی کا موڑ تھا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ ماضی گزر چکا ہے، سوچنے سے وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دے گا جنہوں نے اس کے ساتھ برا کیا، نہ ان کے لیے بلکہ اپنے دل کے سکون کے لیے۔ اس نے ہر چیز پر قابو پانے کی ضد چھوڑ دی اور یاد کیا، اللہ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے۔ اس نے صرف آج پر توجہ دینا شروع کیا اور کل کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ جب بھی اس کے خیالات بھاگنے لگتے، وہ خود سے کہتا، جو اللہ پورے کائنات کو سنبھال سکتا ہے، وہ میرے معاملات بھی سنبھال سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ کئی سالوں بعد پہلی بار احمد نے گہری سانس لی، جیسے اس کی روح اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ سبق: احمد کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اصل سکون تھامنے میں نہیں بلکہ چھوڑنے میں ہے۔ معاف کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا اور خوف چھوڑ دینا کمزوری نہیں، یہ وہ ہمت ہے جو آزادی دیتی ہے۔ جب آپ دوسروں کی خوشنودی چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں تو آپ کا دل آخر کار سکون پا لیتا ہے۔ اور اس طرح احمد کو وہ مل گیا جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی، یعنی سکون۔ سکون باہر سے نہیں بلکہ دل کے اندر سے۔